ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل سٹاک میں۔ آج بڑے کرنٹ موضوع کے ساتھ جو ہے وہ انکل کے ویڈیو کے لیے حاضر ہیں۔ انکل، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2024 کا جو الیکشن ہونے والا ہے فروری میں، لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اور جو ہے وہ اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، انہوں نے کیا پلان بنایا؟ جی انکل۔ اوکے طاہر فاروقی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ تمام پاکستان سے مخاطب ہوں۔ طاہر فاروقی بھی پاکستان کا ہے، ہم بھی پاکستان کے ہیں۔ آپ تمام کے لیے میری دلی مبارکباد۔ نیا سال اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اچھے نمائندے منتخب کرائے۔ جو الیکشن آ رہا ہے، آپ نے ایسا سوال لے کر آئے ہیں جو اس وقت کرنٹ افیئر کا سمجھ لیے بام ہے، ہارٹ حصہ ہے، گرم حصہ ہے، تو ضرور سر آنکھوں پر ہم آپ کو انشاءاللہ اپنا جائز اور بالکل صحیح تجزیہ دیں گے۔ السلام علیکم پاکستان، دوبارہ مبارکباد دے رہا ہوں 2024 کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ترین قوموں میں تبدیل کرے اور پاکستان کا مزاج بنانے میں ہماری سب کی مدد کرے۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، کرنٹ افیئر جو آ گیا، پاکستان پولیٹکس پہ بات ہوگی۔ تو میرا جو ذاتی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے سوچ دی ہے، جتنا بھی باہر کا تجربہ ہے، جتنا ملک کو پہچانا ہے پچھلے 7-8 سال میں، وہ ہم نے یہ پہچانا ہے کہ بھئی یہاں آپ کا کوئی ڈیزائن نہیں۔ میں اپنی کئی ویڈیو میں یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں، جب آپ کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے تو اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کھچڑی۔ ٹھیک ہے، اردو زبان میں کھچڑی، آپ کو پتہ ہے کھچڑی کس طرح بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر سطحی طور پہ آپ یہاں پر آ جائیں، اس کھچڑی کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ اچھا، یہاں ہر چیز پلان ہوتی ہے، اس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے۔ آپ کا نیشنل کوئی کیریکٹر نہیں ہے، آپ کی نیشنل کوئی گروتھ نہیں ہے، آپ کی نیشنل کوئی سوچ نہیں ہے، آپ کو کوئی کچھ سکھا نہیں رہا ہے۔ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ڈیڈ ہیں، مری ہوئی ہیں، ان کا اپنا مزاج نہیں ہے، انٹر کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ تو بھائی آپ میسج کو تھرو کیسے کریں گے ایک عام آدمی کو، اپنی قوم کے ایک آدمی کو اپنے میسج کو کس طرح سمجھائیں گے؟ یو ہیو نو ٹول ٹو پروپیگیٹ اور ٹو لیٹ ادر انڈرسٹینڈ what I mean is the voters۔ آپ سنی سنائی پر چلے جاتے ہیں، سنی سنائی ویڈیو پر چلے جاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور اس سے جناب آپ نے ایک فالس آورا تیار کیا، اس پہ آپ نے ووٹ دے دیا۔ اس اوبلیوین میں جو آپ آئے، اس میں پتہ چلا کہ سچ تو کہیں اور بیٹھا ہوا تھا۔ آپ جھوٹ پہ نشان پہ ہاتھ لگا کر آ گئے، ٹک مار کر کے آ گئے۔ آپ کے پاس جہالت اتنی ہے، آپ اسکول نہیں گئے، آپ پڑھے نہیں، آپ کو خریدا جاتا ہے، بریانی کے 2 بیگ مل گیا، آپ کو مہینہ بھر کا راشن آپ کے گھر میں بھروا دیا گیا۔ یار تم کیوں اتنے گری ہوئی قوم کا حصہ بننا چاہتے ہو؟ یار تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری کامیابی بھی پاکستان کی کامیابی ہے؟ آپ کیوں مزید و فیل ہونے پہ؟ اچھا، اب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیں۔ زرداری صاحب اپنے ماسٹر پلان لے کے بیٹھے ہوئے، نواز شریف صاحب اپنا ماسٹر پلان لے کے لندن سے پہنچ چکے ہیں، واہ واہ بھی ہو رہی ہے، گالیاں بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کو ایک بات کا پتہ ہے کہ توڑ جوڑ میں فی الوقت تو میں کہوں گا بھائی، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کمنٹس وغیرہ ہماری ویڈیو میں لکھ کے بھیجیں، توڑ جوڑ میں نواز شریف کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اچھا، نواز شریف اتنا اسمارٹ آدمی ہے کہ فوج سے اس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر وہ فوج کو منا لیتا ہے، فوج اس کو منا لیتی ہے۔ تو ایسے لیڈر تو آپ کے پاکستان میں اس لیول کے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر دھبے لگے ہوئے ہیں، کرپٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، بھاگ جاتا ہے سچویشن سے، لندن بھاگ گیا، بیمار نہیں تھا، یہ تھا۔ بھائی اس کو کچھ تو کرنا ہوگا نا، جو قوم دھوکے باز ہے، پوری قوم دھوکے باز ہے، تو اس نے اگر آپ کے آنکھوں میں دھول جھونک دی تو اس نے کون سا جرم کر دیا؟ آپ بھی تو ہر لیول پہ دھوکے باز ہیں۔ آپ کا کوئی مزاج ہے، جھوٹ آپ بولتے ہیں، فراڈ آپ کرتے ہیں، کمٹمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹوپی 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 آپ کا نام ہے پورے پاکستان کے ہر محلے میں، ہر علاقے میں۔ تو اس طرح آپ کو کس نے حق دیا نواز شریف کو کرٹیسائز کرنے کا؟ ہاں، اب آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کلاڑی ماری، فوج کے لاڈلے آپ تھے، آپ کو تشتری میں رکھ کے اقتدار پیش کیا گیا، دھاندلی سے آپ آئے، آپ سب پہ منہ رکھ گئے۔ ہاں،
مرد کب بنیں گے عمران خان صاحب؟ آپ نے کہنا تھا ہاں ٹھیک ہے میں دھاندلی سے آیا ہوں لیکن اب میں 10 سال رکوں گا, دوسری دھاندلی بھی ہوگی, نیکسٹ الیکشن میں دوسری دھاندلی ہوگی, پی ٹی آئی آئے گی, اور بولو آگے بولو. یہ آپ کی قوم کا مزاج ہے. تو بھائی دوسرے جو ہے وہ بھی انڈا پراٹھا کھا رہا ہے ابھی تک, تو تھوڑی تو آکسیجن ان کے دماغ میں بھی چڑھتی ہے, کتنے کرپٹ ہو, کتنے شیطان ہو. ساری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. زرداری کم ہے, آپ کو کم نظر آ رہا ہے. بلاول بھٹو کم ہے, ہاں مراد علی شاہ کم ہے, شاہ محمود قریشی کم ہے, شیخ رشید یہ پنڈی کا شیطان جو رانا ثناء اللہ بولتا ہے بالکل صحیح بولتا ہے, سیکنڈ کروں گا رانا ثناء اللہ کو, وہ کم ہے. رانا ثناء اللہ صاحب خود کم ہے. تو نواز شریف تو ان سب کا باپ ہے, اتنا خطرناک پولیٹیشین ہے. 3 دفعہ جو بندہ یار تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک دے, 4تھی دفعہ تو کیا بولا, اس دفعہ کا جو پکا ہے نا سالے ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جائے. ہنس رہا ہوں آپ پہ, ہنس رہا ہوں, آیا مزہ؟ بات سنو کام کی. دیکھو بھائی الیکشن کمیشن سے درخواست ہے, اب میں سیریس بول رہا ہوں, تھوڑا سا مذاق کر لیا آپ کے ساتھ, ہمارا بھی حق بنتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے صبح سے شام تک آپ کو گالیاں نہیں دینی, آپ کو بدتمیز قوم میں نہیں تبدیل کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم آپ سے پیار بھی کرتے ہیں بھائی. تو آپ نے دیکھیں جو کام کرنا ہے, سب سے پہلے اپنی سوچ بنائیں. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا, پہلے آپ کے گھر میں راشن نہیں ڈل رہا, آپ بھوکے مر رہے, یار وہ جذبہ کب پیدا کرو؟ تم اپنی اوقات کھانے جیسی چیز پہ گرا دیتے ہو. کھانا تو اللہ کا وعدہ ہے, تجھے اللہ پر یقین کب آئے گا؟ تو ایک اچھا مسلمان کب بنے گا؟ ایک اچھا انسان کب بنے گا؟ اور یہ دوسروں پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو, کیونکہ یہ سارے باشندے جو ہے نا, تمام پولیٹیشین, یہ اس سڑے ہوئے کیچڑ کا حصہ ہے جس کا نام ہے عام زبان میں کھچڑی. تو ان سب نے گندے ہونا ہے. اب آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یار کس کے کپڑے تھوڑے بہت بچے ہوئے, کون بچا ہوا ہے, تھوڑا بہت کیچڑ کس پہ کم ہے, وہ آپ کا نمائندہ ہوگا. تو اچھا اس میں بھی جھوٹ ہے, کیونکہ میڈیا نے وہ کام کر دینا ہے کہ آپ کے طبق روشن ہو جائیں گے. ابھی تو جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ چھوٹا سا جو میں نے تبصرہ کیا ہے آپ سے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آ رہی ہے نیکسٹ الیکشن, ٹھیک ہے. آپ کو تبصرہ چاہیے تھا, میں نے آپ کو اپنا تبصرہ دے دیا. اچھا وہ اس کے لیے مکمل کوشش کرے گا, اپنے سارے کارڈ کھیلے گا. اچھا پولیٹیشین ہے, اس میں تو شک ہی نہیں ہے. نواز شریف واحد بندہ ہے پاکستان پولیٹکس میں جس نے پاکستان میں ایک ریکارڈ بنایا, ٹھیک ہے. کرپٹ ہے. آپ اتنا بولتے ہیں اس کو کہ اچھا بھائی میں بھی آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں, ہوگا یار کریں. لیکن نواز شریف نے کچھ کام بھی کیے اس ملک کے لیے. سب سے بڑا فیصلہ تو اس کا وہ ہے جب اس نے مشرف کو فائر کیا. نواز شریف نے بتا دیا تھا کہ پرائم منسٹر کی کیا طاقت ہوتی. میں آج بھی نواز شریف کے اس فیصلے کو تہہ دل سے اپریشیٹ کرتا. مرد کا بچہ ہے بھائی نواز شریف, اس میں کوئی شک نہیں. جنرل صاحب کو کان پکڑ کے اس نے باہر کر دیا. ٹھیک ہے جنرل صاحب کی لابی تھی, مافیا کا حصہ تھے ہمارے مشرف حسین صاحب, ہاں مشرف صاحب, تو ٹھیک ہے ان کی اپنی طاقت تھی, پاپولر تھے, اچھا جنرل تھا, کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ سنسیئر تھا, کوئی شک نہیں ہے. تو اس نے الٹ دیا, بولا اچھا آپ ہم سے بدماشی کریں گے, میرے پاس تو گن بھی ہے, ہاں میرے پاس تو ٹینک بھی ہے. ہوں گے آپ نواز شریف, آپ کو میں ڈیموٹ کروں, آپ بھی کیا یاد کریں گے. ہو گیا اس کے ساتھ, اس کی حکومت چھن گئی, لے لی گئی. لیکن آئی ایڈمائر نواز شریف فار ہز ڈیسیشن, جو عمران خان صاحب نہیں کر سکے. پی ٹی آئی تمہارا لیڈر بزدل ہے, ڈر گیا باجوہ سے, کیوں ڈرا؟ آج عمران خان صاحب حکومت کر رہے ہوتے, ہو سکتا ہے میں ساتھ ہو جاتا ان کے, کیونکہ ہمارا عمران سے کوئی بیر نہیں, کوئی اختلاف نہیں. آپ وہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکے عمران خان صاحب؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیوں نہیں کر سکے؟ باجوہ سے ڈر گئے, فوج سے ڈر گئے, کیوں ڈر گئے؟ آئندہ حکومت میں فوج کی ضرورت چاہیے تھی آپ کو. آپ پاپولر نہیں ہیں ملک میں, آپ تو بولتے ہیں میں تو سب سے بڑا پاپولر ہوں. ابھی آپ کو جیل میں گھسیڑ دیا گیا, آپ کی صحت ختم ہو رہی ہے, دیتے رہے بیانات جیل سے. پہلے بھی لیڈر آئے چلے گئے, عظیم لوگوں کے ساتھ بھی وہ ہوا. آپ تو ابھی عظیم لیڈروں کا حصہ بھی نہیں ہے اس دنیا میں, آپ کا کہیں شمار نہیں ہوتا عظیم لیڈروں میں. عظیم لیڈر بھائی نیلسن منڈیلا جیسے ہوتے ہیں, سمجھ لیں, قائد اعظم جیسے ہوتے ہیں, گاندھی جیسے ہوتے ہیں. آپ کا اپنا لیڈر قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں. تو عظیم لیڈروں کی
عظیم لیڈروں کے لیے آپ نے اس کے کچھ ریکوزٹس ہوتے ہیں, وہ تو آپ نے کیے نہیں. اور کرپٹ ترین لوگوں کا ٹولہ تم نے اپنے طرف جمع کیا. کیا ہے یہ گوگی, کیا ہے یہ بشرا, کیا ہے یہ, سارا یہ کچرا آپ نے جمع کیا. تو آپ بھی تو اس کیچڑ کا حصہ ہیں. تو آپ کے سچ بولنے سے کیا اکھڑے گا؟ ہمیں پتا ہے کہ آپ سچ نہیں بول رہے, پھر آپ بھی وہی کر رہے ہیں, اسی پلیٹ سے کھا رہے ہیں جس سے نواز شریف کھا رہے ہیں, جس سے زرداری صاحب کھا رہے ہیں. پاکستان کھپے بولتا ہے, شرم آنی چاہیے زرداری کو. سارا ملک کھا گیا, پاکستان کھپے. یار کوئی خیال کرو, چلو اپنا نہیں اپنے بچے کا خیال کرو. زرداری صاحب آپ سے مخاطب ہو, اپنے بچے کا خیال کرو. ٹھیک ہے, برائٹ لڑکا ہے یار, وہ کچھ کام کر جائے گا. ہمارا میئر جو ہے ابھی بہت ہم خوش ہیں, اس سے کام کیا. آرٹ کونسل میں اس سے ملاقات بھی ہوئی. 200 تو جھنڈے لے کر آیا تھا, سارے جھنڈے لہرا رہے تھے. آرٹ کونسل کا بڑا دن تھا, اینول کانفرنس تھی آرٹ کونسل کی. ہم چلے گئے اپنی بہن کے ساتھ, بڑا اچھا فنکشن تھا, بڑے اچھے میوزیشینز آئے تھے, اچھی تقریریں کی لوگوں نے. دل خوش ہوا کہ چلو بھائی ابھی بھی ہم مرنے کے باوجود زندہ ہیں. اچھا لگا اپنا جھنڈا دیکھ کے, اپنی لوگوں کی باتیں سن کے, اپنے کلچر کی بات کر. تو مرتضیٰ وہاب کو مبارکباد, دوبارہ شہر میں کام نظر آ رہا ہے, بہت کام کر رہا ہو. بھائی آپ ڈٹ جائیں, پیپلز پارٹی کے پاس 100 سال سندھ رہتا ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. سب پارٹیوں کا آپ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں سندھ سے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کام کرو یار, ٹھیک ہے, کچھ کام کرو. پنجاب میں نون لیگ دوبارہ ریکوپریٹ کرتی ہے, بلوچستان میں حصہ لیتی ہے, آگے بڑھ جاتی ہے, سرحد میں آگے بڑھ جاتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. پیپلز پارٹی آپ کی پی ٹی آئی دفن ہو رہی ہے, اس پہ بھی ہمیں افسوس نہیں. آپ دھاندلی سے آئے تھے, دھاندلی سے آنے والوں کو یہی اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ لڑکے بتا دیں. ہاں ایک ریکویسٹ ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے ہیں پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے بھائی, اس کی گیم بھی تو چلی نا, صحیح تھی, جائز تھی, غلط تھی, لیکن ہی واز دی پرائم منسٹر آف دس کنٹری, تو وہ تو کریڈٹ اس کو جائے گا. تو اب آپ یہ کریں تو اس کو الیکشن لڑنے کا موقع دیں, فیئر موقع دیں, تمام پارٹیوں کو فیئر چانس دیں. الیکشن کمیشن آپ نے ہاتھ بات کے نہیں بیٹھنا ہے. ہاں کورٹ تم سنو, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کو ہم ایڈمائر کرتے ہیں. میرا خیال یہ جو فیصلہ ہوا ہے آپ کو چیف جسٹس بنانے کا, یہ پاکستان کے حق میں سب سے بہترین فیصلہ ہے. تو بھائی آپ بھی آپ کا جو ریپوٹیشن ہے, آپ بھی اپنی کرسی کا کوئی خیال کرو یار. اپنے لیے مت کرو کام, کسی وقت پاکستان کے لیے کرو. عیسیٰ جیسے, قاضی عیسیٰ جیسے کی اولادوں میں سے تمہارے فیملی میں 100 سال سے نالج ہے, 100 سال سے وزڈم ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے چیف جسٹس ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ کی نالج سے متاثر, آپ کے فیصلے بھائی فوجی عدالت نہیں ہونی چاہیے, زبردست آپ کا اسٹینڈ ہے, آئی کانگریچولیٹ یو. فوجی عدالت نہیں ہونی چاہیے, سویلین کا سول کورٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے, فرموس پہ. چلے پاکستان زندہ باد. آپ کو جو میں سمجھا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو آپ نے اس طرح ملیامنٹ نہیں کرنا, یہ زیادتی ہے. پولیٹیکل سسٹم, ڈیموکریسی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ہم اس کے اگینسٹ بات کریں, ہم نے پی ٹی آئی کو پورا موقع دینا. پاکستان زندہ باد, خدا حافظ پاکستان.